تو چند باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کا اعلان ہے تم جہاں کہیں بھی رہو، خواہ تم مضبوط بلند گنبد کے اندر بھی چھپ جاؤ، لیکن تم موت کے آہینی پنجوں سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اور اس کے علاوہ دیکھیے قرآن جگہ جگہ موت کے متعلق حضرات ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور مرنا دیکھو سب کو ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غریب ہے اسے بھی مرنا ہے، امیر ہے اسے بھی مرنا ہے، بادشاہ ہے اسے بھی مرنا ہے، دولتدار کو بھی مرنا ہے، عہدے دار کو بھی مرنا ہے، زمیندار کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو۔ لیکن نائی کی تھڑی کی زندگی سنیوں، مرنا تو جے پور والوں کو بھی ہے، مرنا راجستھان والوں کو بھی ہے، مرنا پاکستان والوں کو بھی ہے، مرنا افغانستان والوں کو بھی ہے، مرنا ترکستان والوں کو بھی ہے، مرنا بلجیم کے لوگوں کو بھی ہے، ڈربن کے لوگوں کو بھی ہے، موریشیس ملیشیس سب لوگوں کو مرنا ہے۔ لیکن ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہوتا۔ روز مرتے ہیں لوگ، روز جیتے ہیں لوگ، روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں لوگ۔ ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں جتایا جاتا، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں، کچھ میت ایسی ہوتی ہے، کچھ انتقال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت پر دل دھڑک جاتے ہیں، جن کی موت پر افسوس کیا جاتا ہے، جن کی موت پر غم منایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی موت پر افسوس نہیں ہوتا۔ جو میں نے عرض کیا کہ یہ موت کی محفل ہے تو ہمیں اس سے درس اور عبرت بھی لینا ہے کہ مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے۔ ہم صرف مزے لینے کے لیے جلسے میں نہ آئیں اور کچھ عبرت لے کر جائیں، کچھ نصیحت لے کر جائیں، کچھ اچھا میسیج لے کر جائیں، رونگ وے سے رائٹ وے پہ آنے کی کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں کوئی مطلب نہیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں ہمیں کوئی مطلب نہیں، قرآن کی تلاوت کریں یا نہ کریں ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہوتا، ہر ایک کی موت کا غم نہیں منایا جاتا، ہر ایک کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کچھ پروف دو جن کی موت پر غم نہیں منایا جاتا، جن کی موت پر افسوس نہیں کیا جاتا، جن کی موت پر غم نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے آپ کی اس ایریے میں کوئی جوا کھیلنے والا بندہ ہے، اگر وہ مر جائے تو کیا جواری کی موت پر افسوس ہوگا؟ کوئی اللہ نہ کرے شراب پینے والا ہے تو کیا شرابی کی موت پر افسوس ہوگا؟ کوئی اللہ نہ کرے ماں باپ کو تکلیف دینے والا بندہ ہے تو ماں باپ کو تکلیف دینے والے کی موت پر افسوس ہوگا؟ پڑوسیوں کو ستانے والے کی موت پر افسوس ہوگا؟ بدکاری کرنے والے کی موت پر افسوس ہوگا؟ اللہ اکبر حرام کھانے والے کی موت پر افسوس ہوگا؟ حضرات محترم یتیموں کا مال کھانے والے کی موت پر افسوس ہوگا؟ بے نمازی کی موت پر افسوس ہوگا کہ ادھر تو دنیا نماز پڑھ کے نکلتی ہے، ادھر وہ بندہ مسجد کے سامنے سے نکلتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ جواری کی موت پر افسوس، نہ شرابی کی موت پر افسوس، نہ ماں باپ کو اللہ اکبر کبیرہ ایذا دینے والے کی موت پر افسوس، نہ کسی حضرات محترم پڑوسی کو تکلیف دینے والے کی موت پر افسوس۔ یعنی جس نے شراب پی اس کی موت پر افسوس نہیں، جوا کھیلنے کی والے کی موت پر افسوس نہیں، بدکاری مکاری عیاشی گناہگار جب مرتا ہے تو اس کی موت پر کوئی افسوس نہیں کیا جاتا۔ لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل تڑپ جاتے ہیں، محلے والے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو 100 باتوں کی ایک بات جو آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ موت کی افسوس تو کیا جاتا ہے، مصطفیٰ کے غدار کی موت پر افسوس نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے وفادار کی موت پر افسوس کیا۔ سبحان اللہ۔
جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں جیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کھاتا ہے، مصطفیٰ کے لیے پیتا ہے، مصطفیٰ کے لیے چلتا ہے، اسے پتا ہے کہ پیغمبر اعظم کا کلمہ لینے پڑا ہے، اب چلوں گا تو شریعت کے مطابق، اٹھوں گا تو شریعت کے مطابق، کھاؤں گا تو شریعت کے مطابق، شادی کروں گا تو شریعت کے مطابق، اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ کی خدمت کروں گا تو شریعت کے مطابق، عمرہ اور حج کروں گا تو شریعت کے مطابق، اٹھوں گا شریعت کے مطابق، سارے کام کو جب وہ شریعت کے مطابق کرتا ہے تو اس کی موت پر اللہ اکبر کبیرہ، محلے والے ایسی موت مرو، میں تو یہ کہتا ہوں نائی کی تھڑی پہ غیر مسلمانوں، جیسے قاری ارشد صاحب نے کہا کہ پڑوس میں جن کا انتقال ہوا وہ بڑے اچھے تھے، جبھی ان کے نام کی یہ محفل ہے، یا اللہ ہی کا کرم ہوتا ہے، ہر ایک کے 40ویں برسی میں محفل نہیں ہوتی، لاکھوں کا بندہ کھانا تو کر دیتا ہے، حضرات پڑوسیوں تو بھی آجا دھنہ سے، تو بھی آجا فلانے سے، یہ کھاجا 40ویں کا کھانا ہے، لیکن محفل ہر ایک کو اس میں نہیں سجا کرنی، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہر ایک کی موت پر نہیں ہوتا ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اس کی موت پر ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے کہنے پر کھاتا ہے، مصطفیٰ کے کہنے پر چلتا ہے، اس نے جب مصطفیٰ اور خدا کا ذکر کیا ہے تو خدا اس کے جانے کے بعد اس کے نام کی محفل کو سجوا دیتا ہے، اس کے نام کی محفلوں کو سجوا دیتا ہے۔ کوئی ٹینشن کو پڑ گیا؟ بولی ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ تو مرنا کون ایسا ہے جس کو مرنا نہیں؟ کسی کے پاس ٹیبلٹ ہے جو موت سے بچا سکے، کسی مولانا کا تعویذ رکھا ہو جو موت سے بچا سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا اعلان ہے کہ ہمیں مرنا ہے، جو حضرات کہا ہے نا یاد رکھ ران آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، یعنی زمانے کا بادشاہ بھی بن گیا، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، پھر بھی یہ سلطان آخر موت ہے۔ حضرات محترم، موت کے آہینی بنجوں سے کوئی نہیں بچ سکا، مرنا تو ہے، ایسی موت مرے کہ زمانہ یاد کرے، محلے والے یاد کریں، ایسی موت مرو کہ جب تمہارا جنازہ گلیوں سے نکل رہا ہو تو اللہ اکبر، مرد تو مرد اوڑھتے بھی پردہ ہٹا کے کہہ دے جنازہ جو جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کے یار اور وفادار کا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ جب دنیا ناول پڑھتی تھی، قصے پڑھتی تھی، پٹیاں توڑتی تھی، لیکن یہ نیک بندہ گھروں میں جب بھی دیکھا ہے مصلی بچھا کے رب کی عبادت کیا ہے۔ مرنا تو ہی، موت وہ ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، موت وہ ہے جس کا کرے زمانہ افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے مرنے کے لیے، سبھی مرنے کے لیے آئے، اسی لیے حضرات سمجھدار وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کو قیمتی جانتے ہوئے اپنے مولا کی یاد بناتا ہے، اپنے مولا کی ذکر میں رہتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرات محترم، تم اس شان کے اللہ اکبر محبوب کے ماننے والے ہو، تم اس شان کے ہمارے آقا جیسا نبی کوئی آیا نہیں ہے، ہم تو چلتے شریعت کے مطابق، اٹھتے ہیں شریعت کے مطابق، لیکن ہمیں اللہ رب العزت کے نے ایسا پیغمبر دے دیا ہم چلے تو شریعت کے مطابق، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے وہ چلے تو شریعت بن جاتی ہے، وہ کھائے تو شریعت بن جاتی ہے، وہ پیے تو شریعت بن جاتی ہے، وہ شادی کرے تو شریعت بن جاتی ہے، وہ بیٹیوں کو پالے تو شریعت بن جاتی ہے، وہ ہر کام جو زندگی کا کرتے چلے جائے وہ شریعت بنتا چلا جائے۔ تو ایسا پیغمبر ہم نے دیا، پھر ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ جو فلمی اداکار ہیں ان کو تم نے آئیڈیل بنا دیا، مصطفیٰ کو آئیڈیل بناؤ۔ مصطفیٰ کو آئیڈیل جس نے بنایا وہ صدیق بن گئے، مصطفیٰ کو جس نے آئیڈیل بنایا وہ عمر بن گئے، عثمان بن گئے، علی بن گئے، طلحہ بن گئے، سعد بن ابی وقاص بن گئے، نظام الدین بن گئے، فرید الدین بن گئے، شمس الدین بن گئے۔ وہ مصطفیٰ کو آئیڈیل بناتے بناتے معین الدین جب اجمیر معلیٰ میں آئے تو ہند کے بادشاہ، سبحان اللہ،
ہم تو کچھ نہیں بنے، ہم کیا بنے؟ ہم اس لیے نہیں بنے، ہم نے مصطفیٰ کو آئیڈیا نہیں بنایا، ہم نے فلم کی اداکاروں کو آئیڈیا بنایا، جو وہ کرتے ہیں جیسے وہ بال حضرات کٹواتے ہم کو کاٹ لیتے ہیں، جیسی پھٹی ہوئی پینٹ وہ پہنتے ہم پہن لیتے ہیں، جیسا وہ کھانا کھاتے ہم کھا لیتے ہیں۔ حضرات یہ ہمارا اللہ اکبر کبیرہ نہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، نہ اسلامی بہنوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ ان کے لیے یہ بھی تقریر ہے کہ مرنا تو عورتوں کو بھی ہے، مرنا تو مرد کو بھی ہے، اس لیے حضرات عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی زندگی گزارے تو بمبئی کی فاحشہ کی طرح نہیں، نبی کی عائشہ کی طرح کرے، تو انشاءاللہ ان کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی، دونوں کامران ہو جائے گی۔ آج اللہ اکبر جن مبارک ہستیوں کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، انہوں نے آج 10-20 لاکھ روپے کے آگئے پھٹے بھرون، 50 لاکھ روپے کے آگئے پھٹے بھرون کہ ہم سے زیادہ کوئی سیٹ نہیں، ہم سے زیادہ کوئی اچھا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک پیسے والا کامیاب نہیں ہے، دولت کمائیے جائز طریقے سے، اچھی بات ہے، اللہ کو عطا فرمایا، لیکن حضرات دولت پر گھمنڈ مت کرنا، دولت کما کے چلے جانا کامیابی نہیں ہے، بنگلے بنا کے دنیا سے چلے جانا کامیابی نہیں ہے۔ دولت تو نچنیوں کے پاس بھی بہت ہوتی ہے، الٹے سیدھے کام کرنے والوں کی بھی بہت ہوتی ہے، انگوٹھا چھاپ کر جو کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی وہ۔ دنیا میں دولت کمانا ہی کمال نہیں ہے، ایمان کو بچا کے لے جانا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہتے تھے، لوگ تو بچے کہتے تھے عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، میرے غوث فرماتے تھے میرے لیے عید کا دن نہیں، میں اس وقت عید کا دن مانوں گا جب میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جا رہا ہوں، وہ میرے لیے عید کا دن ہے۔ آج ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ مکمل تلاوت ہے، نہ قرآن ہے، ہم تو فلم میں اداکار موبائل کے پیچھے پڑ گئے۔ نہیں حضرات، اچھے کام کیجئے، اور 5 وقت نماز کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، آپ اس کو ادا کیجئے، صبح کو قرآن کی تلاوت کر کے اپنی دکان کو کھولیے، اور انشاءاللہ العزیز اپنا جو سسٹم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جینے کا جو سسٹم تھا 63 سال زندگی مبارک جو پیارے آقا نے گزاری ہے، اس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ دولت تو اللہ نے جتنی لکھی وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر دولت کی فکر کرتے امام حسین تو 22,000 کے لشکر جرار نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تخت و تاج آپ کے لیے ہے امام، آپ ایک بار بیعت تو کر لیں، یزید آپ کے قدم کو دھو دھو کے پیے گا، 22,000 کے لشکر جرار آپ کے قدم کو دھو دھو کے پیے گا، سونا تخت و تاج درہم و دینار آپ کے لیے ہوں گے۔ لیکن میرے امام حسین نے اور یہ بھی دھمکی دے دی تھی اگر تم نے بیعت نہیں کی تمہاری نظر کے سامنے قاسم قربان ہوگا، ابو بکر قربان ہوگا، اور حضرت عمر قربان ہوگا، تمہاری نظر کے سامنے اللہ اکبر حضرت بہت قربان ہوں گے، تمہاری نظر کے سامنے حضرت علی اکبر قربان ہوں گے۔ امام حسین نے بھی سوچ لیا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر میں نے بیعت کی تو تخت و تاج کرسی حکومت سب کچھ میرے لیے ہے، لیکن بیعت نہیں کی تو میری نظر کے سامنے خاندان قربان ہوگا۔ لیکن فیصلہ امام حسین نے دولت پر نہیں چھوڑا، ایمان دین پر چھوڑا۔ یزید بھیڑیوں کو کہہ دیا، اے یزید مجھے دنیا کا لالچ دے رہا، مصطفیٰ کے بیٹے اور آج کو نواز دولت کا لالچ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر میں تمہیں بیعت کروں گا تو میری بیعت کر لی تو جو دین میرے نانا نے صحابہ کرام کے خون سے سیراب کیا ہے اس دین کی دھجیہ ہو جائے، اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی تو اذان ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، الٹا سیدھا یہ فتوے دے چکا ہے یزید پلید، تو میرے حسین نے بھی کلیئر کر دیا تھا اکبر چاہتے ہو دے دوں گا، قاسم چاہتے ہو دے دوں گا، اصغر چاہتے ہو دے دوں گا، عباس چاہتے ہو دے دوں گا، میں خود تو کٹ جاؤں گا لیکن دین مٹنے نہیں دوں گا، خود تو مٹ جاؤں گا لیکن قرآن کا ایک حرف کٹنے نہیں دوں گا۔ یہی امام حسین نے کیا کہ خود تو بظاہر اپنے آپ کو فنا کر لیا، خاندان کو قربان کر لیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو دین اللہ اکبر کبیرہ جو صحابہ کرام کے خون سے سیراب کیا تھا اس دین کو حضرات بچا کے بتا دیا کہ آج یہ جو دین سلامت ہے، اذان سلامت ہے، نماز سلامت ہے، تلاوت سلامت ہے، یہ سب امام حسین کی کرامتیں ہیں اور امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کہا تھا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہم سے یہ ہرگز نبی کا جاہو جلال لیں گے۔
تو اس لیے حضرات محترم انہوں نے دولت کی طرف توجہ نہیں کی، تو ہمیں دولت نہیں دیکھنی، اور جب دولت نہیں دیکھو گے تو انشاءاللہ دنیا سے چلے بھی جاؤ گے بھی نام تمہارا نہیں مٹے، نام زندہ رہے گا۔ آج حسین کو دنیا زمانہ یاد کرتی ہے، تو یاد کرتی ہے، یزید کو تو کوئی یاد نہیں کرتا، کریں گے تو برائی سے، ہرملا کو کوئی یاد نہیں کرے گا، کریں گے تو برائی سے، عمرو بن سعد کو کوئی یاد نہیں کرتا، ابن زیاد کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر کم کریں اور آخرت کی فکر کم زیادہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز رات جو دین کے لیے قربان ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، جو دین کے لیے قربان ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرات محترم جب یزیدی لشکر نے سب کو لوٹ لیا تھا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے امام زین العابدین کے ساتھ واپس کربلا سے مدینہ طیبہ جا رہی تھی، تو یزید کے دربار میں پہنچی تھی، تو یزید حضرات کہنے لگا تھا ہم جنگ جیت گئے، ہم یہ ہو گئے، ہم وہ ہو گئے، تو سیدہ زینب نے فرمایا جنگ تم نہیں جیتے، جنگ تو ہم جیتے ہیں، تم تو مٹ جاؤ گے، تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہارا تخت و تاج مٹ جائے گا، لیکن مسجدوں سے، مدرسوں سے، محراب و منبر سے اگر نام پکارا جائے گا تو ہمارے خاندان والوں کا نام پکارا جائے گا۔ تو آج وہ مٹ گیا، لیکن حسین کا نام گھر گھر پکارا جا رہا ہے، مسجدوں سے بھی، محرابوں سے بھی، خانقاہوں سے بھی، مدرسوں سے بھی، جنگلوں سے بھی، محلوں سے بھی، گھر گھر میں حسین اور اہل بیت کا ذکر ہے۔ تو یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ؟ انہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ جان قربان، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں دین کے لیے آپ مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا دیجیے، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرات ایک میرے ذہن میں اللہ اکبر کبیرہ، جیسے کربلا کی کوئی تفصیل میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کو کما لیں، یہ کر لیں۔ ایک آخری بات کہ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جو دین کے لیے جان دیتا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مٹتا نہیں ہے، بلکہ سر بھی بلند رہتا ہے، اس کا مشن بھی زندہ رہتا ہے، وہ بھی زندہ رہتا ہے۔ ایک نام آتا ہے امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کا، آپ جانتے ہیں کہ یہ قاسم کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جب شہید ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام حسین کا فیض بھی ہمیں مل جائے اور امام حسین کے صدقے میں جو یہ مرحوم دنیا سے ان کی مغفرت کاملہ بھی ہو جائے اور ہمیں بھی خراج مل جائے، اور یہ نصیحت آمیز بات ہے تو ہماری زندگی میں کچھ انقلاب برپا ہو جائے کہ کون کربلا والے تھے، ہم تو صرف 10 دن حسینی بن جاتے ہیں۔ حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے، حسین پوری زندگی کے لیے، حسین پوری 365 دن کے لیے۔ کھچڑا بنا دینا، رسمی ہاتھ اٹھا دینا، رسمی لنگر کر دینا، ارے آپ حسین کو دل میں بٹھائیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے، تب حضرات ہم حسینی کہلائیں گے۔ اللہ اکبر، 10 دن کے بعد ہم پھر معاذ اللہ غلط کام میں لگ گئے، جو کام یزید کرتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید بدکاری مکاری کرتا تھا، یزید سارے کام کرتا تھا، اگر ہم غلط کام میں لگ گئے تو ہم آپ کو حسینی کہیں یا معاذ اللہ کوئی دوسرا کہے، ہم حسینی ہیں تو پورے سال حسینی بن کر رہی ہے، ہماری ہر سانس میں حسین ہے، ہر اللہ اکبر لمحے حسین ہے، ہر سیکنڈ حسین ہے، ہر گھنٹے حسین ہے، ہر منٹ حسین ہے، پوری زندگی حسین ہے، پوری زندگی حسین کو اپنا اللہ اکبر پیروکار بانیے، پیر بانیے، امام بانیے، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ امام قاسم کون ہے؟ جو دین کے لیے جان دیتا ہے تو وہ اس کا سر بلند رہتا ہے۔ امام قاسم وہ ہے کہ جب ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے تھے تو امام قاسم کی جو امی تھی ام فرما، وہ امام حسین کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی اے امام اب مجھے بھی اجازت دو، میں بھی اپنے بیٹے کو قربان کروانا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بیٹے کو چاہتی ہوں کہ یہ بھی قربان ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا نہیں، امام حسن کے لیے میں اجازت نہیں دے سکتا، قاسم کے لیے، یہ میرے بڑے بھائی کی امانت ہے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ اب وہ چلی گئی اور رونے لگ گئی ام فرما۔ کس لیے رو رہی؟ ہم تو ہماری مائیں روتی ہیں بچوں کی جان بچانے کے لیے، وہ ماں رو رہی ہے اس لیے کہ میرا بچہ بھی دین کے خاطر جان دے۔ کیا جذبہ ہوگا دین کے خاطر جان کا نذرانہ پیش کرے، اس لیے بیٹا بھی رو رہا ہے۔
اور ماں بھی رو رہی ہیں تو اچانک کیا ہوا، ایک لیٹر لکھا تھا امام حسن نے اپنی حیات طیبہ میں، اس میں کچھ باتیں لکھی تھی اور یہ آپ نے اپنی اہلیہ کو دے دیا تھا، یہ لیٹر ہے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ آپ نے سوچا کہ ایسے رکھوں گی تو کہیں ادھر ادھر نہیں ہو جائے، تو آپ نے اس کو لپیٹ کے، وہ تعویذ نہیں تھا لیکن اس طریقے سے اس پرچے کو لپیٹ دیا تھا کہ وہ تعویذ ہی کی شکل بن گئی تھی اور گلے میں ڈال دیا۔ تو جب دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی تو ایک تعویذ انہیں یاد آ گیا، جو پرچہ تھا انہیں یاد آ گیا ام فرما کو، میرے بیٹے کے گلے میں ایک پرچہ ہے جو میرے شوہر نے لکھا۔ آپ نے فوراً نکلوا کے پڑھا جب یہ لکھا تھا کہ جب تمہارے بھائی امام حسین جب اللہ اکبر مصائب و علام میں گرفتار ہو تو ان پر محبت کے ساتھ فدا اور نثار ہو جانا۔ ام فرما کے چہرے پر چمک آ گئی، خوشی آ گئی۔ ان کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی، امام حسین نے فرمایا پھر آ گئی، بڑی بھابھی تھی آپ کو، بڑے بھائی تھے نا امام حسین، بڑی بھابھی تھی، لیکن آج بڑے بھابھیوں کا کوئی ادب نہیں ہوتا ہے۔ امام حسن کی جو بیوی ام فرما جب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی تو امام حسین آنکھیں نیچی کر لیا کرتے تھے بڑی بھابھی کے سامنے۔ اور آج کیا بھابھیوں کا ادب ہے، کیا حضرات کس چیز کا ادب ہے، آج ہمارا کسی معاملے میں کوئی ادب نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرات وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد ام فرما پہنچی، نگاہیں نیچی تھی امام حسین کی۔ پھر امام حسین نے کہا آپ پھر آ گئی، کہا اجازت لینے نہیں آئی ہوں بلکہ اب کی اجازت لے کر آئی ہوں، اجازت لے کر آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ لیٹر دکھا دیا، کہیں سے پڑھی۔ امام حسین نے جب لیٹر پڑھا، امام حسن کی تحریر تھی کہ ایسا ایسا لکھا ہوا تھا کہ جب آپ مصیبت میں ہو تو بیٹے کو قربان، بیٹا فدا ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے۔ کہا اب تو بیٹے کو اجازت ملنی چاہیے، آپ کے بھائی کا لیٹر ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں اشکبار ہیں امام حسین کی، کہا میں کیا کر سکتا ہوں، اجازت۔ گھوڑے پہ بٹھایا، دعا کی، دعا کرنے کے بعد جاؤ تم بھی۔ حضرات جیسے ہی قاسم اللہ اکبر میدان کارزار میں پہنچے تھے نا تو ارزق کے چاروں بیٹے آئے تھے، تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، ایک ایک کر کے امام حسین کے اس حضرات شیر نے، امام حسن کے شجاعت والے بہادر قاسم نے اللہ اکبر چاروں بیٹے ارزق کے یقین بعد دیگر جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد ارزق جب آیا تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، چار بیٹے اس کے چلے گئے جہنم میں، کہا میرے بیٹوں کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس کے بعد ارزق نے کہا کہ اب تم ایسے نہیں بچ سکتا۔ تو امام قاسم نے فرمایا کیوں نہیں بچ سکتا؟ اللہ اکبر، آپ نے ادھر تلوار کی ڈال کر ادھر روکا ادھر روکا، جب ارزق وار کر رہا تھا تو امام قاسم برابر روک رہے تھے، لیکن امام قاسم نے فرمایا تم اس سے کیا لڑے گئے، گھوڑے کی زین تک کا تجھے ہوش نہیں ہے۔ جیسے ہی نیچے جھک کے دیکھا، ایک وار کیا، علی کے شیر نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرت عباس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے، بھائی حسین کو بلایا کہ بھائی حسین دیکھو یہ شیر قاسم کس طریقے سے لڑ رہا ہے، سب کو جہنم میں پہنچا رہا ہے۔ لیکن امام حسین نے جب قاسم کی بہادری، دلی شجاعت والی چیز دیکھی تو امام قاسم کو سلنڈر کر دیا حسین اعظم نے، سلنڈر یہ کیا کہ بیٹے تم تو سب کو مار سکتے ہو لیکن ہم یہاں جان بچانے کے لیے نہیں آئے، مصطفیٰ کی امت کو بچانے کے لیے آئے، جان دینی پڑے گی، سب کو مار دو۔ جب اس بات کو سنا تیر اندر سلنڈر ہو گئی امام قاسم۔ اب جب حسین نے یہ فرما دیا کہ ہم یہاں جان لینے کے لیے نہیں آئے، دینے کے لیے آئے، دین بچانے آئے، اب اس طریقے سے بار ہو رہے تھے، کبھی ادھر سے رہا، کبھی ادھر سے رہا، کبھی ادھر سے رہا، ایسے بار ہوا کہ ایک شہید نے سفر کیا۔ حضرات آپ گھوڑے سے گرے، گرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جامع شہادت نوش کر گئے۔ جامع شہادت جب نوش کر گئے تو حضرات حسین اعظم جب ڈھونڈنے کے لیے آئے قاسم کو، قاسم مل نہیں رہے۔ کوئی بھی شہید ہوگا تو لاش زمین کو پڑی ہوئی ہوگی، لیکن قاسم کی لاش نہیں مل رہی۔ عرض کی اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اکبر کی لاش لے گیا، سب کی لاش لے گیا، قاسم کی لاش نہیں مل رہی۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قاسم کی لاش ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ قاسم ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا میں بھی خوب قرآن پڑھتا تھا۔ اس کو ان یزیدی بھیڑیوں نے اس طریقے سے شہید کیا ہے کہ ہاتھ کدھر، پیر کدھر، دھڑ کدھر، یہ کدھر، وہ کدھر، اور زمین کے اندر اللہ اکبر گھوڑے آئے تو زمین کے اندر قاسم سما گیا ہے۔ اب ایسے نہیں ملے گا، کان لگاؤ زمین میں، جدھر جدھر کان لگاؤ اور جدھر جدھر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سمجھ لینا قاسم کا آزا ادھر ہی پڑا ہوا۔
تو میرے امام حسین نیچے کان لگاتے تھے، جدھر جدھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی وہیں سے حضرات مٹی وغیرہ ہٹاتے تھے، تو دیکھا کہیں ہاتھ ملا، کہیں پیر ملا، کہیں سر ملا، کہیں دھڑ ملا۔ حضرات اس کو حضرات ایک لاشا تو لمبا ہوتا ہے جس کو امام حسین لے کے جاتے ہیں، لیکن ایک لاشا ایسا جس کو گٹری میں باندھا حضرات محترم، ہاتھ پیر سب جس طریقے سے گٹری وہ کمر پہ ڈالی میرے امام نے۔ ہم کیا کر سکتے دین کے خاطر؟ کرسی خالی پڑی، ہم تو دین کے خاطر جلسے نہیں سن سکتے، اپنی نیندوں کو قربان نہیں کر سکتے، پنج وقتہ نماز نہیں کر سکتے، ان علماء کرام کے مدرسوں میں بچوں کو مکمل طور پر نہیں بھیج سکتے دین سیکھنے کے لیے۔ ہم دین کا کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ امام قاسم گٹری اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد رات جب لے گئے ام فروا کے پاس ڈال دی، کہا ام فروا نے میرے بیٹے قاسم کی جو لاش ہے کہاں ہے؟ کہا اسی میں ہے۔ کہا اسی میں گٹری میں لائے ہو؟ کہا کھول لوں؟ جوان بیٹی کی لاش کون کری؟ کھول لوں؟ ماں، وہ ماں بیٹوں کو بخار آ جائے تو ماں تڑپ جائے، بیٹے کو حضرات طبیعت خراب ہو جائے تو ماں تڑپ جائے، لیکن دین اور ایمان کا جذبہ کتنا تھا کہ بیٹا بعد میں ہے، مصطفیٰ کا دین پہلے ہے، شوہر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا دین پہلے ہے، خاندان بعد میں ہے، مصطفیٰ کا دین پہلے ہے۔ عرض کیا حسین گٹری کھول لوں؟ کہا کھول لو۔ جب گٹری کھولی تو حضرات قاسم کا جو پیشانی اور سر تھا سب سے اوپر تھا، ام فروا نے حضرت امام قاسم یعنی اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اس ماں کو کیا کہو گے جس ماں نے اپنا جوان بیٹا دین کے خاطر قربان کر دیا ہو؟ جبھی تو یہ اللہ پر انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قاسم کا نام آج زندہ اس لیے ہے، ام فروا کا نام آج زندہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دولت پر توجہ نہیں کی، تخت و تاج پر توجہ نہیں کی، دنیاوی شہرت پر توجہ نہیں کی۔ اگر انہوں نے کام کیا ہے تو دین کے لیے، مال نہیں، ہم مال خرچ نہیں کر پاتے، انہوں نے دین کے لیے بیٹوں کو خرچ کر دیا، بیٹوں کو قربان کر دیا، جبھی ان کا نام زندہ ہے۔ تو اس لیے حضرات دین میں آئیے، ہم جان دینے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف یہ کہ آج اس محفل میں امام حسین کی اس سے توسل سے آپ سچی توبہ کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد بڑے بھائی کا ادب نہیں چھوڑیں گے۔ اسلامی بہنیں اگر گھروں پر میری آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی اس بات کی توبہ کریں کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ نہیں چھوڑا تو ہم بھی سجدہ، اور سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا تو آج حضرات محترم کسی بھی شادی میں علماء جاتے ہیں، شادی میں کئی نکاح پڑھاتے کب کا پورے ہندوستان میں قاری حضرات آپ کے مدرس صاحب مفتی گھومتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ قاری ارشد صاحب، لیکن یہ میرے کو دیکھنے میں آتا ہے کہ آج جے پور میں جہاں جہاں نکاح پڑھانے جاتے ہیں ایک دو اسلامی بہن برقعے کے اندر ملے گی، ورنہ اگر وہ برقع اگر ڈال لے گی تو اس کا 3000 کا سوٹ کہاں سے نظر آئے گا، 5000 کا سوٹ کہاں سے نظر آئے گا، وہ میک اپ لپسٹک لالی کہاں سے نظر آئے گی، برقع تو پیک کر دے گا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ سیدہ زینب کو کیا منہ دکھائیں گی، سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ تو اس سیدہ زینب کا پردہ تو یہ تھا کہ جب سارا خاندان لٹ گیا، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اب رات کو یزیدی بھیڑیے سامنے ہے، تو سیدہ زینب نے اسلامی شہزادوں سے حضرت فضہ سے کہا تھا، سیدہ سکینہ سے کہا تھا، ام فروا سے کہا تھا، ان یزیدی بھیڑیوں نے دوپٹے تک چھین لیے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا تھا امام حسین کی بہن نے پردہ کیجئے، عورتیں بولی پردہ کہاں سے کرے، دوپٹے تو چھن گئے، تو سیدہ زینب نے فرمایا تھا کہ دوپٹے چھن گئے کوئی بات نہیں، اللہ نے لمبے بال کس لیے دیے ہیں، یہ لمبے بال پیچھے سے ہٹا کے چہرے پہ ڈال لو تاکہ ان یزیدی بھیڑیوں کا ہمارا چہرہ نظر نہیں آئے، ہم پردے رکھیں۔ حضرات جس جگہ لاشیں پڑے ہوئے اس جگہ پردہ بھی سلامت ہے، اپنی آبرو سلامت ہے، اپنی عزت سلامت ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ کدھر ہے کہ ہم جان بوجھ کے اپنا فیشن دکھاتے ہیں، ہم جان بوجھ کے حضرات محترم اپنی بے حیائی اور یعنی ننگا پن دکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، خدا را اپنے آپ کو سمجھدار، وفادار، ذمہ دار گھر کو بنائیے، اگر بھائی ہے تو اپنی بہن کو برقع پہنائیے، اے بہن تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر کنیز ہے برقع نہیں اتارنا، اور اسلامی بہنوں تمہاری عزت برقعے میں ہے، تمہاری عزت پردے میں ہے، تمہاری حیا جو سب سے بڑی چیز ہے، کروڑ روپے ایک طرف رکھے ہو اور تم ایک طرف ہو تو حضرات لوگ کروڑوں روپے تمہاری عزت کا
کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر عزت چلی گئی زمانہ چلا گیا, دنیا چلی گئی, سب کچھ چلا گیا. عزت سلامت ہے تو آپ کا سب کچھ سلامت ہے. عزت سلامت ہے, آبرو سلامت ہے, سب کچھ سلامت ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو کوئی اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مرد کی جو فطرت ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے. آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, مرد کا تو کام چند لوگوں کو چھوڑ کے یہ کام ہوتا ہے. حضرات محترم, کوئی اللہ اکبر اسلامی بہن آئی, اس کو تاکنا, اس کو دیکھنا. اب یہ تو اس عورت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پردے میں ڈھک کے اور سامنے سے نکلتی ہے, وہ اس کی معاملہ ہے. ورنہ حضرات محترم دنیا کے معاملے آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ رحم فرمائے, وقت اتنا نہیں ہے, وقت کافی ہو چکا ہے. لیکن آج سیدہ زینب کی یہ کنیز ہے اسلامی بہنیں, اور سیدہ فاطمہ کی کنیز ہے اسلامی بہنیں. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں. آپ دیکھ لیجئے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت دوپٹہ ادھر پھینکتی ہے, بال ادھر بکھیرتی ہے. حضرات وہ اس کو ہوش نہیں دیتا. سیدنا امام حسین کی بہن کو کیا کہو گے, کیا کہو گے کہ پورا قافلہ ڈول گیا. کربلا سے مدینے تک کا سفر 5600 میل کا تھا. حضرات ایک مرد تھا ان کے ساتھ, امام زین العابدین, جس کو وہ یزید بھیڑی کوڑے مار رہے تھے. اللہ اکبر. حضرات اس طریقے سے تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں, ان کا واقعات بہت ہے. 10 دن الحمدللہ آپ کی دعا سے تقریر کر کے آیا, وہاں بھی مکمل معاملہ نہیں ہو پایا تھا, لیکن صرف ایک نصیحت کی طرح بات کر رہا ہوں کہ سیدہ زینب 5600 میل چلی, کربلا سے لے کر مدینے تک کا سفر کتنا, 5600 میل. محرم میں 10 محرم کو شہادت ہو گئی. 10 محرم کے بعد 3 دن وہی رہی. 3 دن کے بعد پڑوس کے لوگ آئے تھے, جنازے کو دفن کیا تھا. اس کے بعد سیدہ زینب اور یزید بھیڑیوں نے ان کو روانہ کیا تھا, اور وہاں سے محرم سے روانہ ہوئی. محرم سے سفر پیدل چلی, ربیع الاول پیدل چلی, ربیع الثانی پیدل چلی, جمادی الاول پیدل چلی, جمادی الثانی پیدل چلی, رجب پیدل چلی, شعبان پیدل چلی. یہاں تک کہ محرم سے سیدہ زینب نے جو سفر شروع کیا اسلامی بہنوں کے ساتھ, وہ کم سے کم کربلا میں محرم سے شروع ہوا تھا, اور مدینے میں جب ختم ہوا تو 27 رمضان المبارک کا مکمل سفر ہوا. 9 مہینے تک پیدل سفر کیا. کیا کہو گے اس اسلامی حضرات شہزادی کو جس سیدہ زینب کو, لیکن ایسے سفر نہیں کیا جہاں اتنے لاشیں ہوں, 72 جو سر ہیں نیزے پر ہوں, بچے ہوں, بیمار ہوں. وہاں تو آدمی کو ہوش نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس 9 مہینے میں رستے میں چلتی تھی تو قرآن کو پڑھ کر چلتی تھی. اس 9 مہینے میں کتنے قرآن ختم کیے تھے سیدہ. آج اسلامی بہنیں باباؤں کے پاس تو جاتی ہیں کہ بابا ہمارا یہ گم گیا, ہمارا یہ گم گیا, میرا شوہر کا یہ ہو گیا, میری نند کا یہ ہو گیا, میرے پڑوس میں یہ آفت آ گئی, اس نے جادو کرا دیا. ارے سیدہ زینب کے نقش قدم پہ چلنے کی آپ نے کوشش کری اور قرآن کو مکمل پڑھ لیا. نہ کسی تعویذ کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی آبا بابا کی ضرورت پڑے گی. سیدہ زینب نے اس مصیبت کے عالم میں بھی, غم کے عالم میں بھی 9 مہینے تک کے سفر میں مدینے تک 72 قرآن مکمل کیے تھے. محرم کربلا سے جب چلی تھی لٹا ہوا قافلہ, مدینے پہنچا 72 قرآن. کتنے 72 قرآن پیدل